السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک نمبر کا میرا یہ 7واں ویڈیو آپ کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ آج مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے، اور 3 عشرہ، یہ پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، اور دوسرا یعنی درمیانی عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، اور تیسرا اور آخری عشرہ یہ آگ سے خلاصی اور جہنم سے آزادی کا عشرہ کہلاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ جو بالکل اختتام کے قریب ہے، اور بہت جلد ہم لوگ دوسرے عشرے کے اندر میں داخل ہو جائیں گے، تو گویا کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو ہم اور آپ نے جس کوتاہی سے اور جس کھیل کود سے اور لہو لعب میں گزار دیا اس کی قدر نہیں کی، لہٰذا ابھی بھی ہم بیدار ہو جائے اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی صحیح طور پر اور صحیح معنوں میں قدر کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی برکت سے پروردگار عالم ہماری اور آپ کی نجات فرما دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو جو 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے، تو بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ کہنا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی رمضان کے پہلے ہی 10 دن میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں صرف مغفرت ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں صرف جہنم سے خلاصی اور جہنم سے آزادی ہوتا ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کر دیا، گویا کہ یہ فضیلت اور فضائل کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ فضیلت ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں آتی ہے، اور ہر مہینے میں ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے، اور جس کے درمیان اپنی رحمت کی بارش کر دیتا ہے۔ یہ یوں ہی ایسے ہی ہے جیسا کہ رمضان المبارک کے اندر بھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے نیک کام کی طرف اور نیکی کی طرف رغبت دلانے کے لیے گویا کہ اس مہینے کو 3 عشروں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تو گزر گیا، اب دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو دوسرے عشرے میں کون سی عبادت کے کام ہیں جسے ہمیں کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو اول وہلہ کی جو سب سے پہلی عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یعنی شرک والے کاموں میں کبھی بھی حصہ نہ لینا، اور ہمیشہ پوری زندگی نماز کی پابندی کرنا، نماز پڑھنا، کیونکہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت اہم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا روایتوں کے اندر منقول ہے، جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ جب بندہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور دوسرے عشرے کے اندر جب شامل ہو جائے، دوسرے عشرے کو وہ پالے، تو ایک دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور اگر دعا یاد آپ کو نہیں ہے تو کم سے کم اپنی زبان کے اندر جس سے بھی ہو سکے، جس طریقے سے بھی ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے اس عشرے کے اندر دعاؤں کا خاص اہتمام کرے، اور اس دعا اور اس عشرے کے اندر جتنا سے زیادہ ہو سکے ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، قرآن مجید کو پڑھے، اور قرآن
مجید کے ساتھ ساتھ جو رمضان المبارک کی اہم عبادت تراویح ہے اس تراویح کے اندر بھی حصہ لے۔ اس کے بعد ایک آخری عشرہ آئے گا، جس آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جس کے اوپر گناہ اور جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا، یا جو لوگ جہنم میں پہنچ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بے شمار بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر انہیں داخلہ دیتا ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے آپ سبھی سے کہ چند لمحہ یعنی پہلا عشرہ گزرنے جا رہا ہے، اس کے بعد دوسرا عشرہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ جو بھی لمحات ہے، جو بھی وقت ہمیں میسر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ پروردگار عالم اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنے تمام فضائل سے اور تمام رحمتوں سے، مغفرتوں سے نوازے گا، اور مجھے امید ہے کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گنہگاروں کی بخشش کرے گا۔ اگر آپ حضرات کا دعاؤں میں ہاتھ اٹھے تو کم سے کم اس بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں خاص رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔